جمع آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بے حد رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو کیسے بیان کیا ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو تو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ میری سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، جیسے کہ قرآن اور آپ کی احادیث کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے سبق ہمیں یہی ملتا ہے، احادیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کیے بغیر ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے اگر محبت چاہیے تو پیروی کرو میری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو جو لوگ احادیث کے منکر ہیں ان کے لیے اس میں بہت ہی بڑا سبق ہے۔ اگر ہم احادیث کو نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں کہیں پر آپ ڈھونڈے نکلیں، قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، اور نماز جو کہ سب سے بڑا ایک مومن مسلمان کی سب سے بڑا فرض میں نماز آتی ہے، اور آپ نماز ہی نہیں صحیح پڑھ سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو جانے بغیر، احادیث کا مطالعہ کیے بغیر، تو آپ مسلمان کیسے ہوں گے؟